میں نے پچھلے سال محرم الحرام میں 2 الفاظ کا یہ وظیفہ کیا۔ آج کروڑوں کا مالک ہوں، مانگ لو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص ترین عمل لے کر آپ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج محرم الحرام کا برکت دن ہے اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے والی ہے۔ ناظرین، آج کے دن آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غسل ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ غسل نہ کر سکے تو سارا دن یہ کوشش کریں کہ باوضو رہے۔ اور آج کے دن آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں کی برسات کر دے گا۔ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا جائے گے۔ آپ کے لیے اگر پہاڑ جتنا رزق بھی آپ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو 2 پہاڑ جتنا رزق عطا فرما دے گا۔ یعنی آج کے دن یہ عمل کرنے سے آپ اگر 1 گنا رزق مانگیں گے تو آپ کو 2 گنا رزق عطا فرما دیا جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ جو بہت خاص ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے آج کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ محترم ناظرین، آج محرم الحرام کے بابرکت دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا کی قسم، اس اللہ پاک کی صفاتی نام میں اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسے رکھ کر ان کا وظیفہ کرے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک طرف کر دے گا۔ محترم ناظرین، جو بھی میرا بھائی بہن دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو کسی بھی وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک کو ایسا فضل و کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو رزق اور مال اور دولت کا طوفان آ گیا وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس یہیں سوچتے رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ ایسا عمل ہے کہ ایک ایسا مجربہ اور طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی منور ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت و عاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی ہر دعا، پھر اس بندے کو جو بھی حاجت ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج محرم الحرام کے بابرکت دن 2 الفاظ کا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو سختی اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اس کے اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کبھی بھی تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تم سے جو بھی مانگے گا میں تجھے کو وہی ایسی بہترین ضرورت عطا کر دوں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والے رب کعبہ سے بیٹھ کر کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا، جو میرا کروڑوں رویا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے تے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، پھر نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو بھی مانگتا ہے اور جسے بھی مانگتا ہے، میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولی بھر دو۔ اللہ والوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے
تو تم لوگ لینے سے کیوں انکار ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے تمام بہنوں بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرضدار ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجیے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ ناظرین، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والے شخص خوش قسمت انسان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، پوری توجہ سے رب سے مانگے۔ صرف 2 الفاظ کی آج کی محرم الحرام کی بابرکت دن تسبیح پڑھنے ہے، اور یہ تسبیح اچھے الہی سے ٹکرا جانی ہے، تقدیر کے بنیادوں کو دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کارامی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرما دیا کہ جب بھی اور کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی خواہ کیسا بھی مسئلہ ہو تو اپنے رب سے ہی رجوع کرو، جو آپ کو اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، رازق ہے اور مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کی صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پورا توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کی حوالہ سے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، نوکری، کاروبار میں رکاوٹ ہے کوئی بھی، یا کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجربہ اور مستفید وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت اللہ علیہ شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اب سب مل کر میرے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے کہ کیا پتہ یہ کڑی جس میں آپ ابھی درود پڑھیں گے آپ کی وجاہت پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال ہر چیز سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اور خوشیوں سے پرہیز کرے۔ ویسے تو یہ چیز عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن محرم الحرام کا احترام بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جو کر کے ان کے نیچے قدم پر چلے، آپ کے اسوہ حسن کو اپنائیے کہ آپ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کر کے گئے اور اس پر عمل پیرا ہو کر آپ کے لیے جو کیا، ان میں پہلے نمبر پر آپ نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، ہمیشہ دین کا درس دینا ہے، اور اس کے علاوہ دین کا درس دینے کے علاوہ آپ نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرنا ہے۔
اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں، محرم الحرام کا احترام کر رہے ہیں، تو آپ پکے سچے مسلمان ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ سب نہیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسین مانتے ہیں تو آپ بہت بڑے توقع میں ہیں۔ اس دھوکے سے نکل آئے اور پکے سچے مسلمان اور اپنے آپ کو حسین کہلانے والے بن جائے، یزیدیت اور جزیت کے راستے میں نہ جائے۔ اور آپ کے لیے محرم الحرام بہت ہی معتبر اور آداب ترین مہینہ ہے۔ میرے ایک بہن ہے، ان کا اپنا سلائی وغیرہ کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سے بچوں کو کپڑے وغیرہ کا کام سکھایا اور ان سے سلائی کرواتی تھی، اور انہوں نے بہت سے مشینوں وغیرہ بھی لے کر رکھی ہوئی تھی جن پر وہ سلائی کا کام کرواتے تھے، اور پھر ان کو تہائی وغیرہ دیتی۔ وہ کہتی ہے چند دن یہ کام چلتا رہا کہ آہستہ آہستہ کام میرا بند ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اتنا پیسہ لگایا اور بالکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، اب میں کیا کروں؟ پھر وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ وظیفہ جانا، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ چند ہی دن میں نے یہ عمل کیا اور آج کروڑوں کی مالک ہوں۔ میرے اپنے فیکٹری ہے جہاں پر بہت سی خواتین کام کرتی ہیں اور غریب لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بہت سے ایسے وظیفے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آسمان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 2 لفظوں کا عمل ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کی زندگی دن بھر جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج محرم الحرام کے بابرکت دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی فرما دے گا، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بخاری ہو جائے گی۔ تو آپ نے دل کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح کو ہاتھ میں رکھے اور سب سے پہلے پڑھتے 3 بار درود پاک، اور پھر آپ پڑھے اللہم یا معید، اللہم یا غنی، یا معید یا حمید کے اپنے الفاظ۔ ان کو صرف اور صرف 1000 کی تعداد میں محرم الحرام کے ہاتھ کے بابرکت دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لینا ہے۔ وہ بہن کہتی ہے جب بہن یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دن پھر دے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے دن ایسے پھرے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کب مجھ پر زوال آیا تھا۔ تو ایسے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال والإکرام محرم الحرام کا برکتوں والا دن ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی کثرت یہ رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنی راحت چھپی ہے۔ جو ان آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں یہ اپنے نبی کے واسطے، تو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا اور آپ نے اس عمل کا معمول بنا لینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجبور عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرو گے تو وظیفہ اثر نہیں کرتے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کو یقین بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیا کرے۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کو سنانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصری ہو۔